ہمارا آج کا موضوع بچوں کے پیٹ کے کیڑے یا چمونے یا چنونے بھی کہتے ہیں وہ ہے۔ پیٹ کے کیڑے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں ان کی صحت پہ بہت گہرا افیکٹ کرتے ہیں۔ فزیکل ہیلتھ تو ہوتی ہی ہے ڈسٹرب، جسامت اس طرح صحیح پرورش نہیں پاتے بچے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایموشنلی بھی وہ بہت ڈسٹرب رہتے ہیں۔ چڑچڑاپن، غصہ، کھانا پینا جب صحیح نہیں ہوگا یا کھانا پینا ان کا جب کیڑے کھا جائیں گے تو سیدھی سی بات ہے ان میں بھوک کا عنصر بھی ہر وقت رہے گا، ان کے موڈ مزاج میں ہر وقت ایک بے چینی کی سی کیفیت ہوگی۔ کیڑے چونکہ اندر سے کاٹتے ہیں انسان کو، تو اس وجہ سے انسان مستقل ایک بے قراری اور ریسٹ لیسنس کے ماحول میں چلتا ہے۔ سوئے گا تو اٹھے گا کسی اور جگہ سے، سر کہیں جا رہا ہے، پاؤں کہیں جا رہا ہے، ساری رات بے آرامی اور بے چینی رہتی ہے۔ اگر کوئی بچہ یا بڑا اس طرح بے آرام رہے گا تو سیدھی سی بات ہے کل کا اس کا دن بھی ڈسٹرب گزرے گا۔ عام طور پر جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ آنکھوں کے گرد ہلکے ہو جاتے ہیں، ناک پہ خارش کرتا ہے انسان، کان پہ بھی بہت زیادہ خارش کرتا ہے، موڈ مزاج ہر وقت چڑچڑا رہتا ہے۔ اگر بچہ ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کوئی اس کو اٹھائے پھرے، یا وہ ہر لمحہ گھر سے باہر جانا چاہتا ہے، ایسے کھیل کھیلنا چاہتا ہے جس میں اس کی ایکٹیویٹی ہو، فزیکلی وہ چینج ہوتا رہے ہر وقت، جیسے کرکٹ ہو گئی، جیسے اور گیمز کوئی بھی جس میں دوڑ بھاگ واضح طور پر زیادہ ہو۔ ہاں وہ اس وقت آرام سکون سے بیٹھ سکتا ہے جب وہ کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کارٹون دیکھ رہا ہے، جب اس کا مائنڈ واضح بزی ہے تب وہ کافی حد تک سکون اور آرام سے ہوتا ہے۔ اس کا کھانا پینا زیادہ ہو جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے۔ رات کو کئی بچے چیخ کے اٹھتے ہیں کیونکہ اصل میں کیڑے ان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ خارش جہاں بھی ہو بے پناہ ہوتی ہے اور بار بار ہوتی ہے۔ کیڑے دیکھے بھی جاتے ہیں، عام طور پر ماں باپ کہتے ہیں ہم نے بچوں کے پیٹ سے کیڑے نکلتے دیکھے ہیں۔ میٹھا بہت کھاتا ہے انسان، تازہ ہوا اس کو پسند ہوتی ہے، ہر وقت لڑنا جھگڑنا، بحث مباحثہ کرنا، ہر بات پہ نہ کرنا، یہ بھی حیرت انگیز حد تک کیڑوں ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اتنے سارے جب عوامل ہوں کسی انسان کی صحت میں خرابی کے تو سیدھی سی بات ہے اس کا فیوچر اور موجودہ زندگی بھی کافی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ایجوکیشن میں بھی یہی حال ہے کہ بچہ اسکول میں کلاس میں بیٹھتا ہی نہیں ہے آرام سے، ٹیچر کہتی ہے جتنی دفعہ آپ اس کو بار بار بٹھاتے ہیں اتنی دفعہ وہ پھر کوئی نہ کوئی حرکت کر رہا ہے۔ ایک بے چینی، مستقل بے چینی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیٹ کا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ کیڑوں کے لیے سازگار ہوتا ہے، ہیلتھ کے لیے ناسازگار ہوتا ہے۔ عام طور پر کیڑوں کی جو بھی دوائیاں، چمونوں کی جو بھی دوائیاں، چاہے وہ کسی بھی علاج کے طریقہ کار کی ہوں، ہومیوپیتھک ہوں، ایلوپیتھک ہوں، حکمت ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ ٹوٹکے ہوں، نسخے ہوں، وہ واضح اثر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ پیٹ اس سے ٹھیک نہیں ہوتا، صرف کیڑے وقتی طور پر مر جاتے ہیں اور کیڑوں کے انڈے یا بچے ادھر ہی رہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ پھر وہ دوبارہ ہو جاتے ہیں کچھ عرصے بعد، کیونکہ پیٹ کا ماحول کیڑوں اور چمونوں کے لیے سازگار ہوتا ہے، صحت کے لیے نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ ADHD بچے، آٹزم کا شکار بچے، ان کی بھی بیس کیڑے ہی ہوتے ہیں۔ وہ متواتر کاٹتے ہیں، بچہ چیختا چلاتا چنگھاڑتا ہے تو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نفسیاتی مرض ہو گیا ہے یا کوئی بیہیویئر کا ایشو ہے۔ جب تک کہ پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ ہم حل نہیں کرتے کسی بھی ہیلتھ ایشو کو سالو کرنے کے لیے، تو بچے کی فزیکل اور ایموشنل ہیلتھ بہتر امپروو نہیں ہوتی۔ ایک ہیلر کے لیے، معالج کے لیے، ڈاکٹر کے لیے بہت ضروری ہے اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ وہ کسی بھی چیز کا علاج کر رہا ہے، کسی بھی مسئلے کو ڈیل کر رہا ہے، چاہے وہ پیٹ کی خرابی ہے، الرجی ہے، سانس کی تکلیفیں ہیں، نیند کا مسئلہ ہے، ریسٹ لیسنس ہے، ADHD ہے، آٹزم ہے، بچوں کے پیٹ کے کیڑے سب سے پہلے کلیئر کرنے ضروری ہیں۔ علامات میں نے عرض کر دی ہیں، میں آپ کو میڈیسن بھی عرض کر دیتا ہوں۔ کچھ میڈیسن تو سپرفیشل ہوتی ہیں کہ آپ کے ایک دفعہ کیڑے کسی انسان کو ہوں گے تو وہ نکل جائیں گے، لیکن پیٹ کا ماحول سازگار کرنا صحت کے لیے اور کیڑوں کے لیے ناسازگار کرنا یہ ایک باقاعدہ کام ہے۔
कोई ज़िम्मेदार डॉक्टर ही ये कर सकता है। आमतौर पर जो मेडिसिन्स यूज़ होती हैं वो हैं साइना, कैमोमिला, ट्यूबरकुलिनम, कार्सिन, सुराइनम, सेंटोनन, स्टेनम। ये मेजर मेडिसिन है जो आमतौर पर यूज़ होती हैं। लेकिन मेरी नज़र में समझ के मुताबिक एक मेडिसिन बहुत ही अहम है और मुफीद है, और मैंने जितना भी तजर्बा किया है उतना कामयाब गुज़रा है, वो है होम्योपैथिक मेडिसिन क्यूप्रम ऑक्सीडेटम निगरम। ये 1x में हम देते हैं सुबह, और रात को नक्सवामिका 30 देते हैं। इससे आमतौर पर 15-20 दिन के अंदर बच्चे की हेल्थ भी बेहतर हो जाती है, चेहरे की रौनक भी बेहतर हो जाती है। जो वो बेतहाशा मीठा अगर खा रहा होता है तो वो भी कंट्रोल हो जाता है। बच्चे के आँख के इर्द गिर्द हल्के जो हैं वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चेहरे की रौनक बढ़ना शुरू हो जाती है। और नाक पे ख़ारिश जो बेपनाह होती है या कानों में, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।